أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا استقبال ہے اس ہمارا عقیدہ کلاس نمبر 29 میں. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے اچھے آرام کے ساتھ، اچھی صحت کے ساتھ، بنا کوئی تکلیف کے ہم علم کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام لوگوں کو چھوڑ کر ہمیں پسند کیا ہے تاکہ ہم اس علم کی مجلس میں بیٹھے علم سیکھیں اور اپنا خود کا فائدہ کریں. ہمارا سبجیکٹ چل رہا تھا عقیدے کا، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے قیمتی سبجیکٹ ہے عقیدے والا. یعنی اس سبجیکٹ سے ہمیں اپنے رب کا تعارف پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اللہ کون ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کے کمال کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے. اس عقیدے کے سبجیکٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یعنی ہمیں جن چیزوں کو جاننا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اس عقیدے والے سبجیکٹ میں ہے. جب ہم اس عقیدے والے سبجیکٹ کو سیکھ لیں گے، جان لیں گے، جب اس پر عمل کریں گے تو ہمارا جنت میں جانا آسان ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت جو بنائی ہمارے لیے، ہم اگر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق پورے کریں گے، جو ہم جس طرح اپنے رب کو پہچانا اس طرح ہم نے اپنے رب کو پہچانا، اس کے بارے میں علم حاصل کیا، تو پھر جب اللہ خوش ہوگا، ہمارا رب خوش ہوگا، تو ہمیں کہاں ڈالے گا؟ جنت میں. ہمیں اس بات کا پتہ بھی ہے، یقین بھی ہے کہ اگر جنت جانا ہے تو اپنے رب کا حکم کا فرما برداری کرنی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس کا حکم ماننا ہے، تو پھر ہمیں جنت میں جانے کا موقع بھی ملے گا اور ہم اپنے رب کا دیدار بھی کریں گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو جنت ہے وہ اللہ نے خود بنائی ہے، اور بنانے کے ساتھ ساتھ اسے ہم اپنی مرضی سے چوائس کریں. اگر ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے تو پھر اس کو ویسے کام کریں، اور اگر ہمیں جہنم میں جانا ہے تو پھر ہمیں ویسے کام کریں جو جہنم والے ہیں. حتیٰ کہ کوئی بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے ہیں؟ نہیں، بنا اللہ کی رحمت کے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی، جسے چاہے جنت میں ڈالے، جسے چاہے اس جنت سے محروم کر دیں. اللہ نے جنت بنائی ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے. اتنی خوبصورت جنت بنا تو دی، لیکن جب ہم جنت میں جائیں گے تو یہی جنت میں ہماری مہمان نوازی کرے گا. یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مہمان نوازی کرے گا. ان تمام چیزوں کو پانے کے لیے ایک شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من کان آخر کلام اللہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی لا الہ الا اللہ کہا سچے دل سے، وہ جنت میں جائے گا. لیکن اس کلمے کے آخری میں ایک کوشچن مارک ہے. اس کلمے کے آخری میں ایک کوشچن مارک ہے، کیا کوئی بھی کلمہ پڑھ لے کیا جنت میں چلا جائے گا؟ لیکن ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس کلمے کی شرطیں ہیں، اس کلمے کے کچھ تقاضے ہیں. ایرا غیرہ کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے ساتھ تمام برائیاں کرتے رہتا ہے. ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے،
درگاہ پر جا کر سجدے لگاتا ہے، ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے جا کر غیر اللہ سے دعا مانگتا ہے، ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے اور لوگوں کے سامنے جھکتا ہے، تو پھر اس کا کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے اس کلمے کی شرطوں کو پورا نہیں کیا۔ سب سے پہلے اس نے کلمے کا مطلب ہی نہیں جانا۔ اسی لیے ہم کلمے کی 7 شرطیں پڑھیں گے انشاءاللہ باری باری کر کے، کہ ہم دیکھیں گے کیا ہم خود اس کلمے کی شرطیں پوری کرتے ہیں یا پھر اپنی زبان سے صرف ادا کر دیتے ہیں، جس طرح عام لوگ کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح عام لوگ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں، انہیں اس کلمے کا ترجمہ ہی پتہ نہیں، اس کلمے کی شرطیں پتہ نہیں، وہ کیا اقرار کر رہا ہے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو باری باری جانیں گے۔ سب سے پہلا سوال کوئز نمبر 28 کا، کہ تارے، فرشتے، سورج، چاند، زمین، ان کی کوئی طاقت ہے یا اپنا کوئی وجود ہے ان کا، یا پھر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم مانتے ہیں؟ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ تارے، فرشتے، سورج، چاند یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی سے ڈیلی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ تارے نکلتے ہیں اور پھر بجھ جاتے ہیں، ہمیں ایسا نظر آتا ہے۔ سورج ایک جگہ سے نکلتا ہے دوسری جگہ ڈوب جاتا ہے، چاند صبح ہونے کے ساتھ ساتھ غائب ہو جاتا ہے، سورج کی روشنی جیسا ختم ہوتی ہے پھر باہر آ جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام روٹین، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کام دیے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سوال کرنے کا اصل مقصد، یعنی ہمارا ان باتوں میں، ان چیزوں میں عقیدہ کیسا ہے، یعنی تاروں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسا ہے، کہ تارے اپنے مرضی کے مالک نہیں، ہمارا ایسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاروں کو بنایا 3 کاموں کے لیے: آسمان کی روشنی دی، آسمان کو رونق کرنا، مسافر کو راستہ بتانا، اور شیطان کو شعلے مارنا۔ ہمیں یہ چیزیں یاد ہیں، ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان تاروں کا کوئی کام نہیں۔ یعنی جو لوگ تاروں کی عبادت کرتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم، کہ وہ کہتے تھے کہ تارے ہمارے معبود ہیں، تارے ہمیں بچاتے ہیں، چاند ہمیں بچاتے ہیں، سورج ہمیں بچاتے ہیں، یہ تمام چیزیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم، ان کا یہی عقیدہ تھا، اور پھر یہی عقیدہ رکھنے والے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے، کبھی جنت میں نہیں آئیں گے۔ آج بھی ایسے لوگ جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ تارے ان کی مرادیں پوری کرتا ہے، تاروں کے ساتھ یہ اپنی زندگی آگے پیچھے کرتے ہیں، تاروں سے ہوراسکوپ، یعنی وہ آپ دیکھیں کہ زندگی کے معاملات، آج کا دن کیسا ہوگا، آج کا آپ کا تارا کیسا ہوگا، یہ تمام چیزیں اگر ہمارا عقیدہ ایسا ہو کہ تاروں کے ساتھ ہم اپنی زندگی جوڑتے ہیں، تو پھر یہ غلط عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پر اگر مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جنت سے وہ ہمیشہ محروم ہو جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ یعنی ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ سبجیکٹ اسی لیے تو ہے کہ تاروں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، جو اللہ نے کہہ دیا اس پر فوراً عمل کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی۔ یعنی جیسے ہم انسان تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پھر آرام کرتے ہیں، پھر کام کرتے ہیں، پھر تھک جاتے ہیں، یعنی جتنی ضرورت ہے تو نہ کما لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، یعنی ہر چیزیں کرتے ہیں۔ لیکن فرشتے نہ تھکتے ہیں، نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ ان کی کوئی خواہش ہے۔ ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے ان کے بارے میں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غیبی مخلوق ہے، اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے آتے ہیں، اللہ کی مرضی سے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہر جمعہ مسجد کے ڈور پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اس کے رسول کا ذکر، آج کی جو مجلس یا اس سے پہلے کی مجلس، یا دنیا میں کہیں پر بھی ایسی مجلس جہاں پر اللہ اس کا رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے کھاندوں پر بیٹھنا، ہمارے حساب کتاب لکھنا، اور پھر وہ فرشتہ جو ہماری روح لے کر جاتا ہے، یہ تمام فرشتے اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ اور پھر ہمارے جو فرشتے ہمارے نامے اعمال لے جاتے ہیں، عصر میں لے جاتے ہیں، فجر میں لے جاتے ہیں، لے جاتے آتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری پوری رپورٹ دیتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ بس رپورٹیں کرنا، لکھنا، بس اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، اپنی مرضی سے ادھر سے ادھر نہیں جاتے، اپنی مرضی سے وہ جنگ بدر میں نہیں آئے تھے، اپنی مرضی سے جنگ خندق میں نہیں آئے تھے۔
فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی سے آتے ہیں. انشاءاللہ جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایپیسوڈ پڑھیں اس میں جنگ بدر کا واقعہ آئے گا، جنگ احد، جنگ خندق، جس میں فرشتے زمین پر آئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے، وہ ہم انشاءاللہ وہاں پر پڑھیں گے. تو یعنی اپنی مرضی سے نہیں کرتے. لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ طاقت فرشتوں سے بھی زیادہ اللہ کے ولیوں میں ہے، نبیوں میں ہے، رسولوں میں ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں ان چیزوں میں، ان چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا ایسا عقیدہ ہو کہ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے بنا کوئی اللہ کی مرضی کے، نہ ہی وہ آگے جاتے ہیں نہ پیچھے جاتے ہیں. تو ہمارا ایسا عقیدہ ہونا چاہیے. سورج کے بارے میں یا چاند کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یعنی جو لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، یعنی پربھو چندا، پربھو سورج، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ دیوالی والا سلسلہ، یعنی جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، چاند کی عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کا تو تماشا ہم دیکھ کر آئے ہیں. لیکن ہمارے کتنے ایسے بھائی بہن جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہم یہاں پر لا الہ الا اللہ کی جو شرطیں ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں. یعنی جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، دیکھا کہ جو چاند کی عبادت کر رہا ہے، سورج کو بھی مانتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جا کر ان کے مندر میں، ان کے منتر جو پڑھتے ہیں اس میں ہاں میں ہاں ملاتا ہے. یعنی وہ گواہی دیتا ہے کہ سورج اور چاند ایک معبود ہے. یعنی جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں بے شک وہ سچ میں ہیں. یعنی ہمارے ایسے بھائی جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان لوگوں میں جا کر مل جاتے ہیں جو چاند اور سورج کی پوجا کرتے ہیں. دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. یعنی ابھی کچھ دن پہلے دیوالی آئی تھی، یعنی آپ دیکھیں کہ دیوالی میں ہمارے کتنے ایسے بھائی بہن، یا پھر اسکول میں، یا پھر ایسا ماحول ہے یا پڑوسی ہے، آفس میں مٹھائی ایکسچینج ہوتی ہے، مٹھائی آتی ہے، دیوالی کے گفٹ آتے ہیں، یہ تمام چیزیں، آفس کے سٹاف کو دیوالی کے گفٹیں ملتے ہیں، یہ تمام چیزیں، اور ہم خوشی سے اسے لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں دیوالی. اور اوپر سے کیا کہتے ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان خوشی سے وہ کھا بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیوالی مبارک ہو، ہیپی دیوالی. یعنی ان کی جو چھوٹی عبادتیں، جھوٹے معبود ہیں، ہم ان جھوٹوں کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کو عید مبارک ہو، آپ کو دیپاولی مبارک ہو، آپ کو دیپاولی کا چاند مبارک ہو، آپ کو دیپاولی کا سورج مبارک ہو. یعنی آپ کے جو جھوٹے معبود ہیں، میں بھی ان معبودوں کو مانتا ہوں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یعنی مسلمان کا ایسا عقیدہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کو دیوالی مبارک ہو ہماری طرف سے. یعنی ان کی دیوالی جھوٹی تھی، دیکھیں، یعنی ان کے معبود جھوٹے تھے. وہ جو مٹھائی ہے وہ پوجا کر لے کر آتے ہیں اور ہم آرام سے کھا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ، کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا دیا ہے. اللہ کے بندے تو پھر گوبھی کھا لو بسم اللہ کہہ کے، تم دیکھتے ہیں پھر اللہ کے بندے تم کیچڑ بھی کھا لو بسم اللہ کہہ کے، اپنا پیشاب پی لو پھر بسم اللہ کہہ کے، دیکھتے ہیں پھر کون سا فرق ہے. بسم اللہ کر لو. پیشاب اور پیخانے میں حرام حلال پسند پتہ ہو جاتا ہے، اور غیر اللہ کا دیا ہوا جھوٹا، یعنی ان کی پوجا ہوا کرے، ان کی نیت، ان کی دیوالی میں، ان کے تیوہار میں، ان کے فیسٹیولز میں دیا ہوا تحفہ ہم لے لیتے ہیں خوشی سے، اور کہتے ہیں کہ ہیپی دیوالی، یا پھر آپ کو مبارک ہو دیوالی. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. پھر اگر ایسا عقیدہ پڑھنے والا اگر سچ میں وہ دل کے یقین سے کہتا ہے کہ بے شک آپ کے چاند سورج ہے، معبود ہے، اور یہ گواہی دے کر مٹھائی خوشی سے کھاتا ہے، تو پھر اس کا عقیدہ ایک بڑا گندا عقیدہ ہے، اور یہ اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. یعنی ہماری آفس پر، ڈیوٹی پر کامن ہے، ریل میں، بس میں، آفس میں، اسکول میں، یہ چیزیں واپس کامن ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ہماری آفس میں بھی آتی ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے. یا تو آپ سیدھا سے منع کر دے، کہتے ہیں کہ بھائی وی آر مسلمس، وی آر ناٹ ایٹنگ لائک دس سویٹس، اینڈ وی آر ناٹ مسلمس ان آور اسلام ناٹ الاؤڈ ٹو ایٹ دس ون. یعنی کلیئر کٹ ہم کہہ سکتے ہیں وی آر مسلمس، وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ایٹ دس کائنڈس آف فوڈس اور اسٹف، سویٹس اور اینی تھنگ. ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایسی پوجا کی چیزیں کھائیں. ایسے آپ جس کی عبادت کرتے سورج اور چاند کی، ہم ایسی چیزوں کا کھانا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. یعنی اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا. لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہمارا ایمان ہے تو منع کرے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر خوشی سے کھائے. اور اگر ہمارا ایمان 0/0 ہے، یعنی 0% 0 نل ہے،
تو پھر کھا لے، آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. چلے بسم اللہ بول کر گو کھا لے، بسم اللہ بول کر گدھے کا پیشاب پی لے یا خود کا بھی پیشاب پی لے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ کہتے ہو کہ سب ٹھیک ہے، بسم اللہ کہ ٹھیک ہے. سمجھنا چاہیے کہ غیر اللہ کی طرف سے کھانا آ رہا ہے، غیر اللہ کی طرف سے عیدیں آ رہی ہے، اور لوگ اس کی پوجا کر کر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دیوالی ہے، دیوالی کا سورج ہے. اور یہ اب جو دیوالی کی جو سٹوری ہے، سارا سب کچھ آپ کو تو پتہ ہے، مجھے زیادہ وقت نکالنا نہیں ہے. ہم یہ بچپن سے کارٹون بھی دیکھتے ہیں، دیوالی کا سسٹم بھی پتہ ہے، دیوالی کیوں مناتے ہیں، راون کو اور لنکا کو، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس دل و دماغ میں محفوظ ہیں. لیکن ہم پاگل ہی ہیں، ہم اپنا عقیدہ خراب نہ کریں، ہم ایسی چکر میں نہ پڑیں کہ یہ صرف کہنے کی باتیں یا سننے کی باتیں یا پھر مکس گیدرنگ ایک کامن نہیں ہے. یہ اسلام نے اجازت دی نہیں، اللہ نے اجازت نہیں دی. آپ نہیں کھائے تو پھر نہیں کھائے، ختم. اپنے آپ کو اس دھوکے میں نہ ڈالیں. یعنی ہم کو یہ کرواتا کون ہے؟ یعنی شیطان. یعنی شیطان صبح شام ہمارے پیچھے لگا ہے کہ ہم تھوڑے سے ڈھیلے پڑ جائے عبادت میں، یعنی تھوڑے سے ڈھیلے پڑ جائے تو بس ختم، ہمارا کام تمام، یا پھر ہمیں کہیں اور لے جائے گا. یعنی صبح ہوتے ہی آپ دیکھیں کہ یہ جو معبودوں کو پکارنے والے صبح ہوتے ہی شروع معبودوں کی عبادت کرتے ہیں. ان کے 33 کروڑ بتوں کی عبادت پیچھے ہیں. گھر میں ان کا بت ہے، گاڑی میں ہے، کیبن میں ہے، فون کے اسکرین پر، لیپ ٹاپ کے اسکرین پر. تو یعنی جو پیسے رکھنا ہے غلہ، تجوری، یعنی اب جھاڑ، یعنی جس پہ چاہے آپ کو شیطان نے انہیں اتنا خطرناک، اتنا ڈینجر، اتنا اپنی جال میں پھنسا رکھا ہے کہ شیطان نے ان کو چلا رکھا ہے کہ یہی جو معبود ہے وہ تمہارے معبود ہیں. اگر تم ان کا کہنا نہیں مانو گے تو پھر تمہارے لیے پریشانی، مشکل، تمام چیزیں. تو شیطان نے انہیں سالوں سے اب ان جھوٹے معبودوں کے پیچھے پڑا رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں. یعنی ان جھوٹے معبودوں کا ہم کچھ کھانا تو کھا لیں. اچھا، اگر کھانا تو نہیں کھا سکتے، ہم ان معبودوں کو نہیں مان سکتے، کم سے کم ان کو ہیپی دیوالی تو کہہ دینا. ہم ان جھوٹے معبودوں کو نہیں مانتے، لیکن شیطان یہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے جو ماں باپ تھے وہ ہیپیلی دیوالی، یعنی ہمارے جو تمہارے ماں باپ تھے وہ ہیپی دیوالی کہتے، تو تم بھی ہیپی دیوالی کہو. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو شیطان نے، آپ سب کو یاد ہے کہ شیطان نے کس طرح سے انہیں بھٹکایا، ایک ایک کر کے، ایک سٹیپ بائی سٹیپ. تو شیطان بھی ہم سے یہی کروائے گا سٹیپ بائی سٹیپ کہ سب سے پہلے تمہارے ماں باپ دیوالی کی مٹھائی ایکسچینج کرتے تھے، ہیپی دیوالی کہتے تھے، پوجا نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے نہیں گرتے تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے، لیکن ہیپی دیوالی کہتے تھے. تو پھر جب ان کے بعد کی نسل جائے گی تو انہیں دوسرا کہے گا کہ بھائی تمہارے ماں باپ ہر بار جا کر ان کے گھروں پہ مٹھائی دیتے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا کرتے؟ اس کی اگلی نسل کو کہتے ہیں کہ بھائی ہیپی دیوالی میں کرتے پہنتے، گھروں سے باہر نکلتے، پارٹی کرتے، ان کو اپنے گھروں پہ بلاتے. آہستہ آہستہ کر کے کب شیطان نے انہیں اپنی چال میں پھنسایا اور پوجا میں لگا دیا، شرک میں پھنسا دیا، ان کے عقیدے خراب کر دیے. یعنی تمام جو جھوٹے معبود تھے ان کے پیچھے لگا دیا، اور پہلے ماں باپ کی ان کے عمل میں اس نے فساد ڈالا، اس کے بعد ان کی نسل میں، اور آخری میں ان کی نسل کو شرک میں پھنسا کر چلا گیا. دیکھ لیں، آدم علیہ السلام مسلمان، ان کی اولاد مسلمان، ان کے بعد آہستہ 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 دین اسلام کس طرح سے، دین اسلام سے لوگ کتنے باہر نکل گئے. آج ہم دیکھ لیں اور ایمانداری سے دیکھ لیں کہ ہم سچ میں اللہ کو تو مانتے ہیں، لا الہ الا کہتے تو ہیں، لیکن سچ میں اس کلمے کے تقاضے، شرطوں کو پورا کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 2، انسانوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات میں کوئی جھوٹ ہی نہیں، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ آپ آخری نبی، پیغمبر زباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ایمان ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا. تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا یقین ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ کی ہر بات سچی ہے، تو پھر خود رسول اللہ کہتے ہیں کہ علم سیکھو. تو پھر ہم کہاں پر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قرآن پڑھو، جانو، سیکھو، لیکن ہم دنیا کی ڈگریوں میں لگے پڑے ہیں. قرآن کو چھوڑ کر شیطان کی جو پلان ہے اس کے پیچھے چلیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن شیطان کو ہم دوست بنا کر رکھیں. شیطان کیا چاہتا ہے
شیطان کا پلان ہی ہے کہ قرآن کو چھوڑے، دنیا کی پڑھائی میں ہم لگ جائیں۔ یعنی ہمیں یاد ہوگا کہ بچپن میں ہر گھر میں، یعنی ہر گھر کے 4 یا 5 گھر کے آس پاس میں یا گلی میں ایک حافظ ہوگا، لیکن آج ہر 50 گھر میں ہو سکتا ہے ایک حافظ ہو، یا کئی 100 گھر جانے کے بعد ایک حافظ ہو۔ اور اگر وہ ایک حافظ ہو، اور ایک حافظ وہ ایسا حافظ نہیں ہے جو آج کل کا جو حافظ ہے، پہلے کے حافظ نماز بھی پڑھاتا، قرآن بھی پڑھاتا، لوگوں کو دین کا راہ بھی سکھاتا، لوگوں کو اصلاح بھی سکھاتا، لوگوں کے گھروں میں جا کر بچوں کو قرآن بھی سکھاتا، اچھے اخلاق بھی سکھاتا۔ لیکن آج کا جو حافظ قرآن ہے وہ آپ کے سامنے حافظ قرآن ہے، سگریٹ بھی پیتا ہے، حافظ قرآن ہے، چبوتر پہ بیٹھتا بھی ہے، حافظ قرآن ہے، بدتمیزی بھی کرتا ہے، حافظ قرآن ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم حافظ قرآن ہو۔ یعنی شیطان نے ایسا ہمیں پھنسایا کہ بھائی بے شک اسلام کی پڑھائی، دین کی پڑھائی، قرآن کی پڑھائی یہ ضروری ہے، لیکن دین کے ساتھ ساتھ اسکول کی پڑھائی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں وہ حافظ کہاں پر ہے۔ ہم بچپن میں ہمارے جتنے بھائی بہن جتنے ہیں ان سب کو یاد بھی ہوگا کہ ہر 4-5 گھروں کے آس پاس ایک حافظ تو ہوتا تھا، لیکن وہ حافظ آج کہاں پر ہو گیا؟ وہ حافظ 4-5 حافظ پڑھتے، حفظ پڑھتے، اسکول سے دور رہتے، ایک گھر میں ایک، 4 گھروں میں ایک، یعنی 5 گھروں میں ایک، 10 گھروں میں ایک۔ آج 50 یا 100 گھروں میں ایک حافظ ہے، لیکن وہ حافظ نہیں ہے۔ شیطان نے ہمارا ایسا عقیدہ خراب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ کہا ہے، علم سیکھو، لیکن علم بعد میں بھی تو سیکھ سکتے ہیں، قرآن بعد میں بھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تو ایگزام ہے، ابھی تو ٹیسٹ ہے، ابھی تو پروجیکٹ ہے، ابھی تو فلاں چیز ہے، عمر تو کتنی باقی ہے، ابھی تو ہم 12-15 سال کے ہیں، ابھی تو 20 سال کے ہیں، ابھی تو 25 سال کے ہیں، بعد میں ہم کر سکتے ہیں۔ یعنی شیطان نے ہمیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی بہن دوستوں کو اس طرح سے پھنسایا، اور اس میں کامیاب بھی وہ ہو گیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم دین سیکھو، دین کی دعوت دو، لیکن ہم آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ کر کہاں پر ہیں؟ سوال نمبر 3، شیطان کو کیا چیزیں پسند ہیں؟ ہاؤ مینی، یعنی جس طرح آپ کو میں نے لکھا تاکہ آپ کو سمجھ کون سی چیزیں، کتنی چیزیں پسند ہیں۔ یعنی سب سے پہلے شیطان کو شرک پسند ہے، شرک کرنے والے پسند ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ شرک پہ جب ایک بار لگا دوں اور شرک کرتے کرتے وہ مر جائے تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم، اور حتیٰ کہ اس کو پتہ ہے کہ میں خود جہنم میں جاؤں گا، اور میرے ساتھ جو میں نے جن کو بھٹکایا، جس کو پھسلایا، وہ بھی جہنم میں۔ شیطان کی یہی تو چال ہے، شیطان کا یہی تو ہٹ کنڈا ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ ایک بار یہ شرک کر لے اور اس پہ مر جائے، بس شیطان کہتا ہے کہ دعائی بھی کرتا ہے کہ بس اللہ اسے مار دے، اللہ اسے مار دے، شرک پہ اللہ سے مار دے، یہ مر گیا تو ختم جہنم۔ شیطان کی یہی تو دعا ہے، اس کی یہی تو انٹینشن ہے، اس کا یہی تو کام ہے کہ ایک بار مر جائے، ختم، شرک پہ تو ختم۔ اگر شیطان کہتا ہے کہ اگر یہ شرک تو نہیں کرتا، کم سے کم سود تو لے لے، چوری تو کر لے، کچھ بدعت تو کر لے، جب اگر یہ کر لے، شرک نہیں کرتا، کم سے کم یہ تو کر لے، یعنی شرک تو میں نہیں کر سکوں گا اس سے، لیکن کم سے کم وہ سود تو کر لے، سود کھا لے، سود کا کاروبار کر لے، سود پر کچھ گھر لے لے، سود پر کچھ بزنس کر لے، یا چوری کر لے، بدعت کر لے۔ اچھا چلے، پھر شرک بھی نہیں کرتا ہے، چوری بھی نہیں کرتا ہے، سود بھی نہیں کرتا، شیطان کا پلان کہ اس کو میں جھوٹ پہ لگا دوں، برائی پر لگا دوں، یا بدتمیزی پہ لگا دوں، یعنی یہ تمام چیزیں۔ پھر اگر شیطان کا یہ بھی ٹرائی نہیں چل رہا ہے، اب یہ بھی نہیں کرتا ہے، تو پھر کیا کروں؟ ہاں، اب اس سے نماز بھی چھڑوا دیتا ہوں، اس سے روزے بھی چھڑوا دیتا ہوں، لوگوں کے دلوں میں اس کے پاس جلن، حسد ڈال دیتا ہوں۔ یعنی شیطان سب سے پہلے پلان تھا شرک کا کام نہیں ہوا، بھائی میں نے فیل ہو گیا، اچھا چلو سود خور بنا دیتا ہوں اسے، چوری پر لگوا دیتا ہوں، بدعت پہ، اچھا اب یہ بھی نہیں ہو رہا ہے، شرک بھی نہیں ہو رہا ہے، سود خوری بھی نہیں کر رہا ہے، چلے جھوٹا بنا دیتا ہوں، اسے بری لتیں لگا دیتا ہوں، اچھا اب یہ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے پھر کیا کرتا ہے؟ آخری اسٹیپ میں نماز چھڑوا دیتا ہے، روزے چھڑوا دیتا ہے، پھر لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے دل میں گھر کر دیتا ہے، یعنی لوگوں کے لیے حسد ڈال دیتا ہے۔ ان کے پاس مال ہے، میرے پاس مال نہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس سونا ہے، میرے پاس سونا نہیں، کتنا ان کو دیا اللہ نے، ان کو کتنا امیر بنا ہے، ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں، کتنا مال ڈالا۔ یعنی ہمارے دلوں میں شیطان وسوسے ڈال کر جلن پیدا کرتا ہے ان لوگوں کے لیے، پھر اس کے بعد لڑائیاں لڑواتا ہے، فسادیں کرواتا ہے، چلے وہ بھی نہیں تو پھر لڑا تو دیں، فساد تو کروا دیں۔ یعنی شیطان آسانی سے اپنی جال میں پھنسا لیتا ہے۔ یعنی شیطان کو چیزیں کیا پسند ہیں؟ شرک پسند ہے، شرک نہیں تو پھر سود، چوری، بدعت، جھوٹ، برائی، بد زبانی،
پھر نمازیں چھڑوانا اسے پسند ہے، روزے چھڑوانا، پھر لوگوں کے دلوں میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنی دلوں میں لوگوں کے لیے جلن حسد پیدا کرتے ہیں، یہ شیطان کو پسند ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں سے لڑتے ہیں، ہم فساد مچاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب جائیں گے شیطان کے ساتھ ساتھ جہنم میں۔ سوال نمبر 4، کیا روح بلانے سے آتی ہیں؟ تو امید ہے کہ یہ سوال بہت سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن جو بھائی بہن ہمارے اس سوال کو اگر نہیں سمجھے تو پھر یہی ہے کہ وہ شیطان کی جال میں پھنس گئے، کہ وہ سچ میں ہمارے بھائی بہن رشتہ دار نہیں آتے، وہ شیطان آتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس بڑا مشہور ہے کہ ہر جمعرات ہمارے رشتہ داروں کی روحیں آتی ہیں، یعنی فاتحہ خوانی میں، قرآن خوانی میں، یا پھر ایسے کچھ کسی چیزوں میں ہر جمعرات کو یا ہر مہینے کی جمعرات کو ہم فکس کر دیتے ہیں کہ ہمارے وہ رشتہ دار آتے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سچ میں کھانا ختم ہو جاتا ہے، دودھ پی لیتے ہیں یا کچھ گرا دیتے ہیں، لیکن وہ یہ رشتہ دار نہیں آتے ہیں، یہ شیطان آتے ہیں، آپ کی دعوت کا مزہ اڑاتے ہیں اور پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں، یا تو پھر ہمارے گھر میں رہتے ہیں یا تو پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اور بھی کسٹمرز ہیں، ہم ان کے پاس بھی جائیں، ان کا بھی کھانا چکھیں۔ اور اس کے بھی بات آپ کو میں نے وضاحت کی تھی قرین کے بارے میں، جو قرین ہمارا ساتھی ہے، یعنی ہم مرنے کے بعد وہ ہماری جو قرین ہے وہ گھومتے پھرتا ہے ہماری شکل میں۔ میں نے مثال بھی دی تھی کہ میرا جو قرین ہے اس کا نام فیاض ہے، اسے وہ کلر پسند ہے جو مجھے پسند ہے، اسے میرا بینک ڈیٹیل، میرے فیس بک یعنی جو جی میل، میرا اکاؤنٹ، فیس بک تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن جی میل اکاؤنٹ جو بھی کچھ ہے اسے سب کے پاسورڈ پتہ ہے، اس کی صورت میری جیسی ملتی جلتی ہے، اور اس کا نام بھی فیاض ہے۔ تو اگر میں مر جاؤں تو میرا قرین کسی کی بھی خواب میں جا کے کہے گا کہ فیاض نے کہا کہ جا کر اس جگہ پر مسجد بنا دو، اس جگہ پر جا کر غریبوں کو کھانا کھلوا، تو سمجھ جائے کہ وہ قرین ہے، شیطان ہے، فیاض نہیں ہے، کیونکہ ایک بار روح چلی جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی۔ اور اگر بار بار وہ آ رہا ہے، بار بار آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ مسجد بناؤ، کھانا کھلاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شیطان کو زیادہ یاد کر رہے ہو، اسی لیے وہ بار بار آپ کو آ کر ستا رہا ہے، اور سمجھ جائے پھر یعنی خرابی ہماری ہے، ہم عبادت سے دور ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں کو روکیں اور نماز کی طرف فوکس کریں۔ اور اگر بار بار ایسا ہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ تو سوچ لے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی کتابوں سے، اذکار سے بہت دور ہیں، اسی لیے ہمارے ساتھ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ ہے کہ نماز کے وقت کے ساتھ نماز پڑھیں اور اذکار کی عادت ڈالیں، جو فجر کے بعد کے اذکار ہیں، اور عصر کے بعد یا مغرب کے بعد جو بھی اذکار ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں ایک بار پٹری سے ہٹا دے، وسوسے ڈالے، پھر اس کے بعد ختم، وہ چھوڑ دے ہمیں۔ یعنی ہم یہ بھی بتایا تھا کہ شیطان کی کوئی ہمت نہیں، میں نے یہ پچھلے ایپیسوڈ میں نے بتایا تھا اس کلاس میں کہ اگر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اگر وضو کر لیں تو شیطان کی ہمت نہیں کہ آپ کو نماز سے روکیں۔ یعنی ابھی عصر کی نماز ہم پڑھ کر آئے ہیں، ابھی ہمارے پاس عصر کا وقت ہو رہا ہے، اور اگر ہم عصر کی نیت کر لیں، گھر سے نکل جائے، راستے میں کتنے بھی کچھ بھی ہو جائے، بجلی گر جائے، پہاڑ گر جائے، راستے کا گڈھا کھد جائے، جب عصر کی نماز کے لیے ہم نکل گئے تو ہمیں کوئی روکنے کی طاقت نہیں ہے۔ جب ہم ایک بار ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر نہ شیطان کی ہمت، نہ کسی کی ہمت جو ہماری نماز کے بیچ میں ہے۔ بس شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا، ہمارا کام خراب کرنا، بس یہ بات یاد رکھیں، شیطان کی ہمت نہیں ہے۔ آج ہی خبیث سے میں بات کیا کہ تیرا باپ تو جنگ بدر میں بھاگ گیا تھا اور تو یہاں پر وہ یعنی تو ہمیں ستا رہا ہے، تو ہمیں کر رہا ہے، مجھے ہنس رہا ہے میرے اوپر۔ یعنی آج ہی اس سے بات ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ یعنی ایک مریض کے ساتھ، تو جب میں نے کہا کہ بھئی تجھے کیا چاہیے، تو ہنس رہا تھا، میں نے بولا تو ہنس رہا ہے، تیرا باپ تو بھاگ گیا تھا، ہمیں ہنسنا ہے تیرے باپ کے اوپر۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ بدر ہم پہلے بھی جان کر رہے تھے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانیں گے کہ جنگ بدر میں ان کا جو باپ تھا ابلیس، وہ ڈر کے بھاگ گیا تھا۔ میں نے اس کی مثال دی تو منہ بولتی بند ہو گئی، چھپ گیا، بولتے مجھے کیوں سنا رہا ہے۔ تو بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ یہ ان کے پاس نہ کوئی ہمت ہے نہ کوئی طاقت ہے۔ جب ہم ایک بار نیکی کا ارادہ کر لیں تو پھر یہ ہمیں نہیں روکتے، یہ صرف وسوسے ڈالتے ہیں اور کچھ نہیں۔ سوال نمبر 7، برزخ کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ لوگوں میں سے 3-4 جو ونر ہیں انہوں نے بہت اچھا جواب دیا، آخری میں ان کا نام میں پوسٹ کر دوں گا۔ لیکن یہ ہے کہ برزخ کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں جانیں گے، لیکن مختصر میں بتا دوں، انسان جب مر جاتا ہے اس کی روح فرشتے لے کر چلے جاتے ہیں، یا تو جنت میں اس کی روح آرام کرتی ہے، یعنی جنت میں قبر میں اس کے لیے کھڑکی کھول دیتے ہیں
جہاں سے اس کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں وہ آرام کرتا ہے، اور اگر گندی روح ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نافرمان روح، اس کے معاملات کیا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ علیین سجین میں چلا جاتا ہے اور قیامت تک اس کی پٹائی ہوتے رہتی ہے۔ یہ جو تمام لمحات ہے، وقت ہے، اسے برزخ کہتے ہیں۔ یعنی جو بھی اس کی پٹائی ہو رہی ہے وہ یہیں پر برزخ میں ہو رہی ہے۔ جو بھی اسے بچھو کاٹ رہا ہے یا سانپ کاٹ رہا ہے، فرشتے اس کی پٹائی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ جو سوال جواب ہو رہے ہیں، تمام سوال جواب یہ برزخ کے ہیں۔ ہمیں برزخ کے جو وقت ہے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اور یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ بالکل سچ ہے۔ تو انشاءاللہ برزخ کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور تفصیلی انفارمیشن آپ کو دیں گے جو قرآن و احادیث میں موجود ہے۔ برزخ کے بارے میں قرآن مجید سورہ رحمان میں بھی آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کون سے کپڑے سائز آتے ہیں، کون سے شوز آتے ہیں، اور اگر اسکول جاتا ہے تو کون سا بیگ اسے لگانا ہے، واٹر بوٹل کی کیپیسٹی کتنی ہونی چاہیے، ٹفن کتنا لے کر جانا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں انفارمیشن اپنے دماغ میں رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دین کے معاملے میں ہر چیز میں ہمیں انفارمیشن ہونی چاہیے، ہمیں ہر چیز کا ہمارے دل و دماغ میں محفوظ ہونا چاہیے کہ برزخ کے بارے میں، چاند کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، کون سی چیزوں کے بارے میں دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، کیا سکھاتا ہے، کیا منع کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے دل و دماغ میں موجود ہونی چاہیے۔ آج سب سے پہلے ہم لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں وہ پڑھ لیں گے، جان لیں گے۔ اس کے بعد ہم کوشش کریں گے اگلے ہفتے ہمارے خصوصی مہمان ڈاکٹر نبیل انشاءاللہ ان سے ہم ملاقات کریں گے انشاءاللہ، اور وہ اپنے کچھ قیمتی الفاظ سے ہمیں فائدہ پہنچائے تاکہ ہمارے دل اور دماغ میں محفوظ ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ اگلے کلاس میں ان سے لیں گے، لیکن آج کا جو وقت ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ سب سے پہلے کلمے کی 7 شرطیں پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد یہ 7 شرطیں انشاءاللہ تفصیل میں ڈیٹیل میں ہم نے پہلے بات کی ہے، شاید نماز کے مسائل یا پھر طہارت کے مسائل میں، لیکن اس کو ہم دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ ڈیٹیلز کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں۔ سب سے پہلی شرط لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا، یعنی فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ انشاءاللہ ڈاکٹر نبیل آگے آپ کو اگلے کلاس میں اللہ کرے کہ وہ سمجھے۔ اور دوسری شرط اس کلمے پر دل سے پوری طرح سے یقین ہونا۔ تیسری شرط اس کلمے کے تقاضے پورے کرنا اور اس کے معنی پر عمل پیرا ہونا۔ چوتھی شرط اس کلمے کے مطالبے کو پورا کرنا، یعنی جو کلمے کا مطالبہ ہے اس کو تسلیم کرنا، اس کو پورا کرنا۔ اور اس کا 5ویں شرط اس کلمے پر مخلص ہو کر چلنا۔ 6ٹھی شرط اس کلمے کو دل کی گہرائی سے سچا ماننا۔ 7ویں شرط اس کلمے کی بنیاد پر محبت، دوستی، دشمنی، یعنی اس کلمے کے مطابق اللہ کے دوستوں سے دوستی، اللہ کے دشمنوں سے دوستی۔ یہ 7 شرطیں ہیں، انشاءاللہ اس کو باری باری کر کے ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں لیں گے، لیکن یہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ بڑا قیمتی، بڑا ضروری سبجیکٹ ہے۔ اگر انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اور لا علمی میں ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور ایسے حرکات کر بیٹھتا ہے ایسی حرکات جو دین اسلام سے اسے خارج کر دے، اسی لیے ہمیں لا الہ الا اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں، اس کے تقاضے پورے کیا ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے آپ کو میں نے پڑھ کے بھی سنا دی تھی کہ جو شخص دنیا سے جانے سے پہلے ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے وہ جنت میں جائے گا، لیکن کوئی کافر شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ کلمے پہ وہ یقینی نہیں کرتا ہے، اس کلمے کو معنی کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کے تقاضے پورے نہیں کرتا ہے، اس کلمے کو تسلیم بھی نہیں کرتا ہے، یعنی کافر میں اور ہم میں اتنا وہ فرق ہے کہ ہم کلمے کو پڑھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور اس سے عمل بھی کرتے ہیں۔ یعنی کافر لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، بولتا ہے خلاص میرا اللہ پر ایمان نہیں ہے، میں لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیتا ہوں لیکن کلمے پر ایمان ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیتا ہے لیکن مخلص ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ہے لیکن درگاہوں کے سامنے جھکنا، مورتیوں کے سامنے جھکنا، لوگوں سے دعائیں مانگنا، لوگوں سے مدد مانگنا، یہ تمام چیزیں، تو پھر اس نے نہ کلمے کے تقاضے پورے کیے، نہ کلمے کے ترجمے کو جانا، بس اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا، تو یہ کہنا قابل قبول نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو صبر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ اللہ ہم یہ دین کا کام لوگوں تک پہنچائے، لوگوں تک ان کو لا الہ الا اللہ کے بارے میں بتائے، کہ بس لوگ زبان سے تو کہتے ہیں، جب ان سے اگر پوچھا جائے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب، تو بس انہیں صرف زیرو ان سے ملے گا، صرف زیرو ملے گا۔ انشاءاللہ ہم اگلے کلاس میں ڈاکٹر نبیل سے کچھ انشاءاللہ ان کے باتوں سے، ان کے علم سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ یہیں پر ہم روکتے ہیں۔ جو کلمے کی 7 شرطیں ہیں اس کو اب یاد رکھیں، انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم انشاءاللہ اس پہ تفصیل میں ڈیٹیل میں بات کریں گے، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ مزید جب موقع ملے گا تو ہم انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ کر کے پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔